جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، کل پرسوں سے ایک دو چیزیں تھیں وہ کرنے والی تھی، میں اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پایا، تو وہ اس پہ بات ہو نہیں سکی۔ لیکن یہ چھوٹی سی گفتگو، بہت ساری اپڈیٹس ہیں۔ کچھ یہ پرانی خبر ہے غالباً، جرنیلوں کو یہ ملٹری کورٹس پہ جو ہے وہ سلسلہ عمران خان کے اوپر جھگڑے کرنے کا کے اوپر کیس چلانے کا، سیٹوں کا فیصلہ پاکستان میں جو ایشو بنا ہوا ہے وومن سیٹس کا، اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا جو آج کا دھرنا تھا اور پروٹیسٹ تھا، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں تھوڑا سا ملٹری کورٹس کے بارے میں جو ہے نا وہ سٹارٹ میں بات کروں گا۔ دیکھیں، ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ پاکستان میں اس وقت پرابلم 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی یہ تھا کہ 9 مئی ہوا یہ تھا کہ 9 مئی والے دن پاکستان کی تاریخ کا پاپولر ترین لیڈر جیل میں پیش ہوا، کورٹ میں پیش ہوا۔ اس عدالت میں فوجیوں نے جا کے عمران خان کو کالر سے پکڑا، گھسیٹا۔ اس کے اوپر لوگوں کو غصہ آیا، لوگوں نے جا کے کنٹونمنٹس میں احتجاج کیا۔ میں وہ جلاؤ گھراؤ والی بات نہیں کر رہا، وہ کون انوالو تھا کون نہیں تھا، دیٹس another thing۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ میرا یہ ہے کہ فوجیوں کی حرکتوں کی وجہ سے، پاکستانی فوج کی حرکتوں کی وجہ سے، پاکستانی جرنیلوں کی حرکتوں کی وجہ سے، عمران خان کی گورنمنٹ کو باجوہ کا عمران خان کی بیک پہ چھرا کھونپنے کی وجہ سے، اور پھر 9 مئی والا دن عمران خان کو کالر سے پکڑ کے کھینچنے اور گرفتار کرنے کی وجہ سے جو فوجی یونیفارم میں لوگ تھے، ان کی وجہ سے یہ ساری ریزنٹمنٹ آئی۔ پاکستان کے لوگ جا کے چھاؤنیوں میں گئے، انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، اور یہ خیر اب میں کس طرح آپ کو ایکسپلین کروں کہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، وی لاگ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو مجھے وہ بات کرنے میں کبھی کبھی تھوڑا سا ایشو آتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ 10-12 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں، لیکن 3-4 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ بٹ اینی وے، 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے پیچھے قصہ مختصر یہ ہے کہ آج جو آرمی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آرمی پہ جو لان تنان ہو رہی ہے، فوج جو بدنام ہو گئی ہے، فوج جو اپنے ٹائم کے لوور ترین مقام پہ پہنچ چکی ہے، اسی فوج کو آصف علی زرداری پارٹی نے مشورہ دیا ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس 9 مئی کا واقعہ اگر ہو جاتا ہے عمران خان کو کالر پکڑنے سے، اور تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو فوجیوں کے حوالے کرنے سے، ڈائریکٹ فوج کے انوالومنٹ سے پاکستان کے چاروں صوبوں کی وفاق پہ حملہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ چیز ٹریگر نہیں کرے گی؟ کیا یہ چیز پاکستان کیا منہ دکھائے گا دنیا کو؟ دنیا میں جو حالات بنے ہیں پاکستان اس میں کیا منہ دکھائے گا، جہاں پہ یونائٹڈ نیشن تک کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ناجائز اندر کیا گیا، اس کو رہا کریں۔ ایسی صورت میں جو امریکہ نے بھی کہہ دیا، یورپین یونین بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، برٹش پارلیمنٹ میں یہ بات ہو چکی ہے عمران خان کی بے گناہی کے اوپر، اس کو الیکشن لڑنے کا بھی کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کے آرمی جو ہے وہ لوسٹ پوائنٹ پہ ہے۔ ان تمام حالات میں، اس تمام سینیریو میں عمران خان کو یہ مشورہ دینا ہے آصف علی زرداری کا کہ اس کو پکڑ کے ملٹری کورٹ میں لے کے جایا جائے، عوام سے دور کیا جائے، یہ کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ اور عمران خان کا ہائی کورٹ میں جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بات پہ رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ یقین کریں اٹ ول بی another disaster فار پاکستان۔ یہ تابڑ توڑ جو آخری وہ کہتے ہیں نیل ان دا کوفن، یہ وہ والی بات آپ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال جی، اس کے بعد یہ ہے جی سیٹوں کا جھگڑا شروع ہوا ہے۔ سیٹوں کے معاملے میں ایک چیز عرض کروں گا، وہ سر یہ دیکھیں کہ محبتوں کے سلے نہیں مانگے جاتے، قربانیوں کے سلے نہیں مانگے جاتے۔ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں۔ سر ایسے ہوگا نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ نومینیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے بے شمار چیزیں، ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اپنے آپ کو، جتنا کہ ہمارے اندر یہ ارد گرد ہو چکی ہیں نا چیزیں، ان میں تھوڑا سا سینٹی مسٹ پرویل۔ اب دکھنے عقل سے تھوڑا سا انسانوں کو کام لینا چاہیے۔ دیکھیں، قربانی ہر کسی نے دی ہے، بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اظہر مشوانی کو دیکھیں۔ اظہر مشوانی در بدر دیار غیر میں پتہ نہیں کن حالات میں کیا زندگی کیسے گزار رہا ہے، ہمیں کسی بندے کو کچھ نہیں پتا اس کی لائف کا، لیکن اس کے باپ، ایک بات مجھے کنفرم ہے، میں نے محیط پیرزادہ کی لائف دیکھی ہے، میں نے سب سے زیادہ جس کا مجھے خبر ہے، جس کا مجھے علم ہے، وہ ہے صابر شاکر۔
صابر شاکر جو، اور اسی طرح کے حالات باقی تمام لوگوں کے بھی ہے. صابر شاکر کے بیوی بچے کہاں ہیں، صابر شاکر خود کہاں ہیں، یہ لوگوں کو نہیں اس بات کا اندازہ. وہ کس تکلیف سے گزرا، کس کرب سے گزرا، کسی بات کو کسی بندے کو. اور اسی طرح کے حالات میں تمام کے ہیں، انکلوڈنگ اظہر مشوانی کے. ہم کسی بندے کو نہیں پتا وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، بھائی کہاں، ماں کہاں، بیڈ کہاں. یہ اس دردناک سٹوری. اس تمام کے باوجود جب اس کو آفر کی جاتی ہے کہ تم لو سیٹ اپنے کسی بہن بھائی کو، وہ کہتا ہے نہیں، عمران خان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو آگے کروں. یہ سوچیں آپ، اس چیز کو دیکھیں آپ. اس نے بھی قربانیاں دی ہیں، وہ مسلسل قربانیاں دے رہا، وہ بھی دھکے کھا رہا، اس نے بھی راتیں پتہ نہیں کتنی کاٹی ہیں، اس کی بھی نئی شادی ہوئی تھی، پتہ نہیں کن عذابوں میں سے گزر رہا ہے. وہ بندہ اگر یہ کہہ سکتا، اگر مراد سعید یہ کہہ سکتا کہ میرے باپ کو سیٹ جو آپ نے ٹکٹ دی ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، تو یہ وہ لوگ ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ اصل پی ٹی آئی تو یہ ہے جو سلام مانگنے. اگر فار ایگزامپل میں نے کچھ کر لیا ہے اور میں جائے کہ میں بڑا کام کیتا ہے تو مینوں سیٹ دے، میری بیگم نو دے دی، میرے بچے نو دے دی، میرے چاچے نو دے، میرے مامے نو دے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. یہ عمران خان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے، یہ پاکستان کی جو بقا کے اگینسٹ ہے، پاکستان کے ایتھکس کے اگینسٹ ہے. منہ سے مانگنی شروع کر دیں. باہر سیٹیں بہت تھوڑی ہیں، 3-4 ایم پیز میرا خیال ہے لاہور سے ہیں، باقی فیصل آباد سے ہیں، گجرانوالہ سے، پنجاب سے بے شمار جگہوں پہ. تو پورا ان کو ڈیوائڈ کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کے اوپر میری ریکویسٹ صرف اتنی سی ہوگی کہ تحمل سے کام لیں، صبر سے کام لیں. یہ ساری چیزیں ہر بندے کو ہر چیز نہیں مل جایا کرتی. اپنی قربانیوں کو مذاق مت بنائیں، اپنی قربانیوں کا صلہ خود مت مانگنے چلے جائیں. یہ مت کریں. یہ انسانی، اگر آپ نے اسی لیے عمران خان کا ساتھ دیا، انہی چیزوں کے لیے آپ نے کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے سر، جائیں جا کے مانگیں ان لوگوں کے ساتھ جتنی سیٹیں مانگی جا کے مانگیں. کئیوں کو ملیں گے ذلیل ہو کے واپس آ جائیں گے. مذاق مت بنوائیں اپنا، بڑے ہو جائیں، گرو اپ. عمران خان جو سیکریفائس کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ پورے پاکستان کے لیے. کہ آپ بھی سیکریفائس کریں، آپ کا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی کتابوں میں ذکر آئے گا کہ اتنے سارے لوگوں نے قربانی دی تھی. اور یہ وہ پارٹی جنہوں نے کچھ صلہ بھی نہیں مانگا تھا. دیکھیں، آپ کا صلہ اللہ کے پاس ہے، آپ کی قربانیوں کا صلہ اللہ کے پاس ہے، کیونکہ آپ حق اور سچ کی لڑائی میں سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جب سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ الحق ہے، تو آپ سچ کے ساتھ کھڑے تو اللہ کے ساتھ کھڑے. جب آپ اللہ کے ساتھ کھڑے تو اس کا اجر بھی آپ کو اللہ دے گا. یہ سیٹیں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں جی، اب یہ آج کے دھرنے کی طرف چلتے ہیں. آج کا پروٹیسٹ جو تھا، پروٹیسٹ کو دیکھنا ہے. پروٹیسٹ آپ دیکھیں جی، پی ٹی آئی نے بھی پروٹیسٹ کیا. پورے ملک میں بے شمار جگہوں پہ پی ٹی آئی باہر نکلی، کہیں تھوڑی نکلی، کہیں زیادہ نکلی. بے شمار ملکوں میں، کے پی کے میں، پنجاب میں، ہر جگہ پہ لوگ نکلے، بے تحاشا لوگ نکلے. انہوں نے، اب آپ کو پتہ میڈیا تو آپ کو دکھائے گا، میرے پاس بھی اس وقت فوٹیج نہیں ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں. تو اس میں اب یہ دیکھیں جی، کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا تھا. کورٹ میں لگا ہوا تھا. عامر مغل صاحب کی پٹیشن تھی. عامر مغل صاحب پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد کے، ان کی یہ پٹیشن تھی. ان کو یہ کہا جاتا کہ دفعہ 144 لگی تھی، اس لیے آپ کو کرنے نہیں دیتے. اب دیکھیں کس قسم کا یہ قانون ہے. صاف کلیئر سی بات ہے. پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈکوسلے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں. یعنی دفعہ 144 لگی، وہ چہیتی پارٹی ان کی آئی، وہ لبیک والی ٹی ایل پی کے کیا وہ آئے، وہ آ کے بیٹھے، 3-4 دن بیٹھے، انجوائے کیا، چائے شائے پی، اٹھ کے چلے گئے. اب یہ جماعت اسلامی والے آئے ہیں، انہوں نے کنٹینر بھی ہٹائے ہیں. ان کو تو کسی نے آگے حملے نہیں کیے، ان کے اوپر تو کوئی آنسو گیسیں نہیں چلی، ان کے اوپر تو کوئی ٹیئر گیسیں نہیں چلی. یہ تو آئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے بندوں کے اوپر دھاوے بول دیے گئے اسلام آباد میں، جگہ جگہ پہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک چیز دیکھیں کہ اب جو فوری خبر آئی ہے کہ جرنیلوں کو عمران خان صاحب راستہ دینے کو تیار ہے. عمران خان صاحب راستے دے رہے ہیں نا. دیکھیں، یہ بڑی کلیئر قسم کی یہ چیز ہے کہ پاکستان کی فوج کو جس پوائنٹ پہ پاکستان کی فوج پہنچ چکی ہے نا، جہاں پہ اس وقت آپ نے پہنچا دیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ فوج میں بھرتی نہ ہوں اور فوج میں آپ جائیں. اس کا کون رسپانسبل ہے؟ اس کی رسپانسبل 4-5 بندوں کا ٹولہ ہے. انہوں نے ملک کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اس صورتحال میں عمران خان کی طرف سے اگر کوئی آپ کو آفر آتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ غور سے سنیں، دماغ سے سنیں اس کو. یہ چیف آف جوائنٹ شاہر شمشاد صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے جوائنٹ سٹاف کو لے کے بیٹھے، اپنی کمیٹی بلائیں، اپنی میٹنگ بلائیں. اس میٹنگ میں اپنے بیٹھ کے سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے ایک بگوڑے کی خاطر، آپ نے چوروں چکوں کی خاطر اس ملک کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی واپسی پتہ نہیں کتنے سالوں میں ہوگی. اور آپ کے ندیم انجم صاحب اور یہ سارے جو آپ کے صلاح کار ہیں، ان تمام لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ اب آپ کے سامنے جو ہے
اور اگر عمران خان اگر کوئی آفر دے رہا ہے، اگر آپ عمران خان آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو صرف اتنا کہ آپ میں مجھ تک خبر آئی ہوئی اتنا کیا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ نیوٹرل ہونے سے مراد کیا؟ تسی پیچھے ہو جاؤ، نون لیگ مسلم اسی آپ دیکھ لیں گے. عدالتوں سے پیچھے ہو جائیں، عدالتوں کے پہ جا کے انفورس نہ کریں، عدالت کو کام کرنے دیں، سسٹم کو کام کرنے دیں، ججز کو کام کرنے دیں، وہ اپنا کام کریں، عدالتیں اپنا کام کریں، ان کو کام کرنے دیں. آپ پیچھے ہو جائیں. آپ جو ہلاشیریاں دیتے ہیں نا، جو اپنے بندوں کو بھیج دیتے ہیں پیچھے سے، ISI پیچھے ہو جائیں، ایک دم ایک طرف جا کے بیٹھے. ہم جانے، PTI جانے، عمران خان جانے، نواز شریف جانے اور زرداری جانے. جب تک آپ نے ان کو پروٹیکشن کر رہے ہیں، جب تک آپ کا ان کے سر کے اوپر ہاتھ، تو پاکستان کی بربادی کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ ہے، پاکستان کی بربادی میں بھی آپ شامل ہیں. تو اس بات کو دیکھیں، اس بات کو سوچیں. یہ میں بات کرنا، یہ جو جملے میں نے بولے ہیں آخر میں، یہ جملے صرف اور صرف ساحر شمشاد صاحب کے لیے بولے ہیں. یہ میں نے ایئر چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے، اور ایئر چیف اور نیول چیف اور آرمی چیف، یہ تمام لوگوں کے لیے بولے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی اس حال میں پہنچا دیا پاکستان کو. ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آ رہی ہے، سارا بلیم آپ کے اوپر ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ عمران خان کا پرچہ نہیں درج ہونے دیتے، کوئی تو بندہ ہے نا جس نے عمران خان کا پرچہ درج نہیں ہونے دیا، عمران خان کے اوپر اقدام قتل، جو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا پرچہ درج نہیں ہونے دیا، اس کی حکومت گرائی گئی، اس کو بیک سٹیبنگ کی گئی، اس کے ٹویٹ میں کرا چونپا گیا. وہ کس نے کیا؟ وہ سارے کا سارا آپ لوگوں نے کیا. باجوہ صاحب نے کیا، آصم منیر صاحب انوالو ہیں، ندیم انجم صاحب انوالو ہے، وہ جو ڈرٹی ہیری ہے وہ انوالو ہے، فیصل نصیر. تو یہ سارے لوگوں نے، جب آپ نے یہ کام کیا تو ذلت بھی آپ ہی کو ملنی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی آپ ہی کو گالیاں پڑنی. اب کس طرح ممکن ہے کہ گند کرو تسی تو گانا پڑ کسی اور نو؟ یہ تو نہیں ہوگا. تو یہ جو راستہ نکلنے کی کوشش ہوئی جائے، اس کو بیٹھ کے سوچے. اور اپنے سے یہ سارا کیا کیوں؟ آپ نے یہ سارا اس لیے کیا کیونکہ آپ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ ان کی سپورٹ چھوڑیں، آپ ان کی سپورٹ چھوڑیں اور قانون کو کام کرنے دیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ سارے ایکسپیریمنٹ آپ نے کیے، آپ سے پہلے جتنے جرنیل انہوں نے بھی کیے ہیں. جہاں PM میں تو پاس ہو کے جرنیل بنا تھا، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرتا. جنہوں نے سارے ایکسپیریمنٹ کر لیں، ایک ایکسپیریمنٹ کی اب صرف گنجائش ہے، رول آف لا. لیٹ دا سینٹی پریویل، لیٹ دا سسٹم ورک. عمران خان کی بات کو سنیں، غور سے سنیں. کوئی برا نہیں کر رہا، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا. اس بات کو دیکھیں، اس بات کو سوچیں، عدالتوں کو کام کرنے دیں، قانون کو کام کرنے دیں. بے گناہی کے اوپر خام خواہ پریشر بددعائیں مت لیں، کیونکہ یہ مرنے کے بعد بھی آپ کی پیچھا کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.